اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامی والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ شب قدر میں جو ایک اہم واقعہ جس کا تکرار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک سال کے اعمال اور تقدیر جو ہے اس کو منظم کر دیا جاتا ہے، مشخص کر دیا جاتا ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ سورہ دخان کی یہ جو ابتدائی آیات میں جو ملتا ہے کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی انذار کرنے والے ہیں، اور اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ہر استوار کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ آپ کو مل سکتا ہے کہ وہاں پہ کہ ایک سال کی جو تقدیر ہے، مثلا اس سال سے لے کر اگلے سال یعنی اگلے شب قدر تک کس انسان کیسا مریض ہوگا، اس کی موت کب ہوگی، اس سال کے اندر جو رزق کو کتنا ملے گا، حتیٰ کہ نیک و بد جو اعمال انجام دے گا، یہ لکھا جاتا ہے، فیصلہ اس کا کیا جاتا ہے اس رات میں۔ اور اس میں نیک و بد میں فرق نہیں کرتا ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، سب کے لیے یہ ہے۔ یعنی ظالم کے بارے میں یہی لکھا جاتا ہے کہ اس رات یعنی پورے سال کو اس کا جو تقدیر نامہ جو ہے نا یہ منظم معین کر دیا جاتا ہے، مشخص کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مظلوم کا بھی، نیک وکار کا بھی، بدکار کا بھی، سبھی کا اعمال نامہ کیا فعل انجام دے گا، کیا اچھے کام، کیا برے انجام، اسی طرح برے کام اسی طریقے سے روزی اس کو اس سال میں کتنی ملے گی، کیسے ملے گی، موت اس کی ہے نہیں ہے، رزق اس کا کیسا رہے گا، بیماری اس کو لاحق ہوگی نہیں ہوگی یعنی پورے سال جو ہونے والے چیزیں ہیں، کام ہیں، وہ اس رات میں معین اور مشخص کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں پہ بھی جو اور یہ واضح ہے کہ یہ جو لے کے آتے ہیں بالآخر فرشتے لے کے آتے ہیں کہ یہ نظام الہی ہے جو کہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس آیت کے ذیل میں ہمیں ایسے مطالب ملتے ہیں۔ میں یہاں پر کچھ روایات پڑھنا چاہتا ہوں جو ہمارے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی کتابیں ہیں۔ اصول کافی کی کتاب، اس میں کتاب کا نام ہے کتاب الحجہ۔ اس میں ایک چیپٹر ہے جس کو مرحوم شیخ الہند اعلی المقام نے اس میں 9 روایات بیان کی ہیں۔ وہ ہے باب فی شان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر و تفسیرہا۔ اس میں 9 روایات بیان کی ہیں۔ روایات چونکہ متعدد ہیں، سند کی بات ضرورت نہیں ہے، اور بعض ایسی روایات ہیں جن پہ شواہد ہمارے دوسری روایات سے بھی ملتے ہیں۔ اس میں مختلف روایات ہیں، میں چند روایات کا جو ہے نا مختصر جو ہے اس کا ترجمے کی حد تک یا مختصر توضیح کی حد تک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر حدیث نمبر 5 اسی چیپٹر میں تو ایک یہ واقعہ بیان کرتے ہیں مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد بزرگوار امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے۔ وہ فرماتے تھے کہ مولا علی بن ابی طالب یہ کثرت سے یہ مطلب بیان کرتے تھے، یعنی ایک نہیں ہے، یہ حضرت علی بن ابی طالب اپنے زمانے میں 2 اصحاب کی گفتگو کو بیان کرتے ہیں، جو ان 2 اصحاب کی گفتگو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوئی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں 4 لوگ ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی بن ابی طالب وہاں پر عینی شاہد اور گواہ، اور 2 اصحاب کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو ہے۔ یہاں پہ ان کا ذکر بھی ہے، میں ان کا ذکر نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، 2 اصحاب کی گفتگو ہے۔ تو مولا یہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 بزرگان جو ہیں، 2 صحابی جو ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت جب پہنچتے تھے تو حضرت جب یہ آیت پڑھتے تھے انا انزلناہ بتخشع و بکاء، اس سورہ قدر کی جو تلاوت کرتے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خشوع کے ساتھ اور گریہ بکا کے ساتھ ہو۔ یعنی یہ 2 صاحب وہاں پہ موجود تھے، جو اس کو حدیث کی تعبیر میں ایک کو تیمی اور دوسرے کو عدوی کہا گیا ہے۔ 2 صحابی ہیں،
اہل مطالعہ بہتر جانتے ہیں یہ کون سے افراد ہیں۔ اب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب بھی پہنچے، مثلا جب پہنچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ قدر کی تلاوت کی تو انہوں نے یہی دیکھا کہ حضرت بڑے خشوع کے ساتھ اور گریہ بکا کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں بڑا، جب بھی ہمیں آپ کو دیکھتے ہیں تو اس سورہ کو پڑھتے ہوئے آپ میں ایک رقت طاری ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو آنکھوں سے دیکھا ہے اور جو میرے دل پہ الہام کیا گیا ہے اور جو آئندہ آئے گا، ان مناظر کو جب میں دیکھتا ہوں تو میرے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آیا کیا آپ نے دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے اور کیا آپ کو دکھایا گیا ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ زمین پہ تشریف فرماتے، وہاں پہ آیت لکھتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ جس آیت کو پیغمبر نے وہاں پہ مکتوب کیا، صحیح ہے؟ پھر کیا فرمایا؟ پھر انہوں نے کہا کہ جناب علی یہ دیکھیں، یہ ایسے آیت کو لکھنے کے بعد پھر فرمایا آیا اس کے بعد بھی جب خداوند کریم فرما رہا ہے کہ فرشتے ہر امر کو لے کے آتے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو حضرت ان سے پوچھتے ہیں کہ حل تعلمان من المنزل الیہ بذالک، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ فرشتے آتے کس کے پاس ہیں، کن پہ نازل ہوتے ہیں؟ تو ان دونوں صاحبان نے کہا کہ انت یا رسول اللہ، آپ ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا یہ صحیح آپ نے کہا، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر میرے بعد بھی رہے گی؟ تو ان لوگوں نے دونوں نے کہا جی ایسے ہی ہے۔ پھر فرمایا کیا یہ جو امر جو ہے نازل ہو، اس میں فرشتے پھر نازل ہوں گے، یہ امر الہی اس میں نازل ہوگا جی؟ نہیں، انہوں نے کہا جی ہوگا۔ پھر فرمایا کہ الا من، اب اس کن پہ نازل ہوگا؟ اس وقت تو میرے پاس ہے، میرے بعد بھی شب قدر ہے، جب شب قدر ہے تو شب قدر میں امر الہی کا نزول ہوگا۔ خوب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے بعد فیقول الا من، میرے بعد کن ہوگا؟ فیقولان لا ندری۔ ان دونوں صاحب نے کیا کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کن پہ ہوگا۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، اشارہ میری طرف کر کے فرمایا کہ لم تدرے یا فدرے یا ہوا ھذا من بعدی، علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر آپ نہیں جانتے ہو، فرشتے میرے بعد ان پر نازل ہوں گے امر الہی کو لے کر۔ اب مولا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، اب یہ امام صادق علیہ السلام نے حدیث جو فرمائی ہے، یہاں پہ یہ کیا ہے، اب یہ دقت کیجیے گا، یہ فرماتے ہیں کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بھی شب قدر آتی تھی، ان دونوں صاحب پہ ایک خاص رعب و دبدبہ طاری ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اس رات تمام احکام بتا دیے جاتے ہیں، تمام فیصلے بتا دیے جاتے ہیں، پورا سال ہونے والے کیا ہے۔ جیسے شب قدر آتی یہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے، بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جناب علی اس رات کچھ ہونے والا ہے، کچھ 4 مہینے بعد، 5 مہینے 6 مہینے کچھ ہو جائے گا۔ اس خوف سے ان پہ رعب و دبدبہ طاری ہو جاتا تھا۔ پس فرشتے نازل ہوتے ہیں، دیکھیں شب قدر ہے، شب قدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب شب قدر ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہے ایک، دوسرے شب قدر میں تعبیر کیا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ سلسلہ جاری ہے۔ خوب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فرشتے تو نازل ہو رہے ہیں، شب قدر بھی ہے، سوال یہ پہ کیوں، کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں خداوند کریم نے یہ دیکھیں فعل مضارع کا صیغہ ہے، تنزل الملائکہ، اصل میں کیا تھا تتنزل الملائکہ، فعل مضارع استمرار پہ دلالت کرتا ہے ایک، اور جو پہلے ہم نے آیت کی تلاوت کی جس میں کیا خداوند کریم نے فرمایا تھا فیہا یفرق کل امر حکیم، یفرق کو خود فعل مضارع ہے، یہ بھی استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ تیسری تعبیر کیا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ جملہ اسمیہ دوام پہ دلالت کرتا ہے، یعنی یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ جب یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا تو کس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد علی ابن ابی طالب سلام اللہ، پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا۔ پس منزل علیہ کون ہے، کن کی خدمت میں یہ پہنچتے ہیں؟ یہ پہلی حدیث ہے۔
حدیث نمبر 5 پہ تلاوت کی. اب حدیث نمبر 6 میں کیا فرماتے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اے شیعو اپنے مخالفین کے ساتھ سورہ ان انزلنا کے ساتھ مباحثہ کیا کرو، ان کے سامنے جو دلیل لایا کرو یہ سورہ ان انزلنا فی لیلۃ القدر سے، چونکہ یہ محکم ترین دلیل ہے اور پروردگار کی حجت ہے مخلوق پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہترین حجت کون سی ہے؟ کہتے ہیں یہی سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ انا انزلناہ بتا رہی ہے کہ کوئی شخصیت ہونی چاہیے جن پر فرشتے نازل ہوں، اس لیے کہ شب قدر بھی ہے. جب شب قدر ہے تو پورے سال کا اعمال نامہ، تقدیر نامہ، نوشتہ وہ بھی موجود ہے. اور سوال کس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ دوسری جو امام باقر علیہ السلام نے دوسری آیت کا جو سہارا لیا وہ ہے یہ سورہ دخان کی ہے. کیا فرمایا؟ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. دوسری یہ جو سورہ دخان کی ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بھی بہترین جناب علی اپنے ہمارے جو دوسرے برادران کے مقابلے میں یہ دلیل ہے، محکم دلیل ہے. امام فرماتے ہیں یہ جو منذرین کون ہیں؟ یہ سورہ بھی انہی کیا ہے، فَإِنَّهَا لِوَلَاةِ الْأَمْرِ خَاصَّةً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ منذر کون اس وقت لوگ ہیں؟ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد منذر کون ہیں؟ کون ہیں ڈرانے والے؟ کہتے ہیں یہ خاص ہیں، والیان امر ہیں، اولی الامر ہیں. پھر فرمایا دیکھیں امام فرماتے ہیں یہ تو قرآن کا ٹال فیصلہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. سورہ فاتر میں خداوند نے کیا فرمایا؟ خوب یہ تو خدا کا نظام ہے، ہر امت میں ہم نے ایک نذیر کو بھیجا، ڈرانے والے کو بھیجا. اب پوچھا گیا امام باقر علیہ السلام تو نذیرها محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوب ٹھیک ہے، جب حضرت تھے تو اس وقت نذیر کون تھے؟ جب ہر امت کے لیے نذیر ہے تو حضرت کی موجودگی میں نذیر کون ہے؟ تو حضرت نے کہا درست فرما، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نذیر تھے. پھر فرمایا وہ حیٌ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بھی مختلف جگہ پہ افراد کو بھیجتے تھے تبلیغ کے لیے، وہ نذیر کا حکم رکھتے تھے، زندگی میں تھے. کیوں ہر جگہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں پہنچ پاتے تھے. بس اس وقت نذیر کون تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ خود تشریف فرماتے اور جہاں دور اقطار جو دور مناطق تھے وہاں پہ حضرت اپنا نمائندہ بھیجتے تھے، وہ خود نذیر ہوا کرتے تھے. اب کہتے ہیں کہ جب پیغمبر زندہ تھے تو انہوں نے نذیر کا سلسلہ جاری رہا، یعنی خود بھی اور مختلف مناطق پہ بھی نذیر تھے. اب امام فرماتے ہیں لم یمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الا ولہ بعیث النذیر. انہوں نے مختلف جگہ اپنے جو ہے افراد کو بھیجا جو نذیر کا کام کرتے تھے. اب امام فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ لَا، اب کیا ہے اس کے بعد کا کیا سلسلہ ہے بھائی؟ پیغمبر زندہ تھے حضرت زندگی میں بھی مختلف جگہ پہ نذیر بھیجا کرتے تھے. اب یہ سوال ہے کہ ان کی زندگی کے بعد، ان کی رحلت کے بعد کی کیا سلسلہ ہے؟ اگر آپ کہیں کہ کوئی نذیر نہیں ہے فَقَدْ زَيَّعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَنْ فی اصلاب الرجال من امتہ. اس کا مطلب ہے دوسرے الفاظ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ آنے والے امت کے افراد کے حق میں کم لطفی کا مظاہرہ کیا. بھائی وہ تو حضرت جا رہے ہیں، کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیر نہیں ہے جناب لتعرض قیامت؟ جب اور نبی بھی نہیں آنے والا تو کون ہے نذیر؟ اس کا مطلب ہے آئندہ نسلوں کے لیے کوئی نذیر کو چھوڑے بغیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اب مخالف کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولا کیا یہ نہیں ہو سکتا وما یکفیہم القرآن، یہ قرآن ہی کار لیں، اسی کو نذیر ہم سمجھ لیتے ہیں. امام نے فرمایا قال بلا ان وجدوا لہ مفسرا، ہاں یہ درست ہے قرآن ہی ہے لیکن بشرط کہ قرآن کی کوئی تفسیر کرنے والا ہو. اب امام فرماتے ہیں جی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تفسیر کار کے گئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک ہی شخصیت کے لیے کار کے گئے ہیں اور وہ ہے جناب علی امت کے لیے جس کو مفسر کے طور پہ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ ہیں علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی ذات. بس نتیجہ کیا ہوا؟ یہ جو قرآن کی تعبیر ہے انا کننا منصرین، ہم انذار کرنے والے ہیں. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے خود تھے، مختلف مناطق پہ حضرت کی جانب سے وہ نذیر تھے، حضرت اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور حضرت کی جانب سے مختلف مناطق وہ نذیر تھے. حضرت کے بعد
کیا امت کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ کیا لوگ زندگی نہیں گزاریں؟ کیا ہدایت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور وہ کون ہے؟ منذر کون ہے اس وقت؟ نذیر کون ہے؟ کہ مولا علی ابن ابی طالب السلام مولا علیہ۔ یہ پھر سلسلہ جاری رہے۔ دیکھیں یہاں پہ امام نے کیا فرمایا تھا؟ فَإِنَّهَا لِوَلَاةِ الْأَمْرِ خَاصَّةً۔ یہ جو سورہ ہے کن لوگوں کے ساتھ بتا رہی ہے؟ یہ ان لوگوں کے بارے بتا رہی ہے جو والیان امر ہیں، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ دیکھیں تیسری حدیث جو کہ اس ترتیب کے مطابق وہ جو ہے نویں حدیث ہے، اس میں دیکھیں یہاں پر بھی اب حدیث میں کیا ہے، مختلف تعبیریں، میں آخری حصہ یہاں پہ پڑھنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ إِنَّ مَنْ صَدَّقَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيَعْلَمُ أَنَّهَا لَنَا خَاصَّةً۔ کہتے ہیں اگر کوئی سورہ قدر کی تصدیق کرتا ہے، اس کا اعتقاد رکھتا ہے کہ سورہ قدر قرآن میں ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کا سورہ ہے، تو وہ ضرور بضرور یہ جان لے گا کہ یہ سورہ مخصوص ہے ہم لوگوں کے ساتھ، ہم اہل بیت کے ساتھ ہو۔ کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا علی ابن ابی طالب کو، جب حضرت کی رحلت کا وقت نزدیک تھا، اس وقت فرمایا تھا ھذا ولیکم من بعدی فإن اطعتموہ رشدتم۔ اگر آپ امت رشید بننا چاہتے ہو تو آپ کو مولا علی ابن ابی طالب کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اور اگر ولیکن من لا یؤمن بما فی لیلۃ القدر، لیکن اگر کوئی شخص سورہ قدر میں جو واقعات ہیں، جو معارف ہیں، ان کا انکار کرتا ہے، ان پہ ایمان نہیں لاتا، تو یہ ہمارے فضائل کا منکر ہے۔ اس لیے کہ سورہ قدر میں یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتا ہے۔ کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ وہی تو شخصیت ہوگی امر الہی کو لے کر۔ کہتے ہیں وَمَنْ آمَنَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ مِمَّنْ عَلَى غَيْرِ رَأْيِنَا، اگر اس گفتار اور ہمارے قول کی کوئی تصدیق نہیں کرتا، اگر وہ اس بات اعتقاد رکھتا ہے کہ لیلۃ القدر پہ اعتقاد رکھتا ہے لیکن ہمارے موقف کے خلاف، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مگر ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ یہ نظریہ قائل ہو جائے کہ یہ آیات مخصوص ہیں کن کے ساتھ؟ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ۔ اب یہاں پہ دقت کریں، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ شخص خداوند کریم یہ مسلم ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے بتایا کہ یہ صیغہ کون سا ہے؟ تنزل، اصل میں کیا تھا؟ تنزل فعل مضارع ہے، فعل مضارع استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر جملہ اسمیہ ہے، دوام پہ دلالت کرتا ہے۔ سورہ دخان کی آیات جس میں تھا فیہا یفرق کل امر حکیم، یفرق فعل مضارع، وہاں پہ بھی فعل مضارع استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی شب قدر ہوگی۔ جب شب قدر ہے تو اس کے بعد شب قدر میں یہ پورا سال کا سلسلہ جاری رہے گا، تقدیر نامہ بھی آئے گا۔ پھر فرشتے نازل کس پر ہوتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں خداوند کریم کی ذات اعلیٰ و ارفع ہے، منزہ اس چیز سے کہ ینزل الامر مع روح والملائکۃ الی کافر فاسق، کہ خداوند کریم کی ذات اعلیٰ و ارفع ہے، منزہ اس سے کہ وہ اپنے امر کو فرشتے اور روح کے ساتھ کس پہ نازل کرے؟ الی کافر فاسق، ایک کافر فاسق پہ نازل کرے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فرشتے جن پہ نازل ہوتے ہیں ان دونوں میں ایک آپس میں ہم آہنگی، تناسب ہونا چاہیے، سنخیت ہونی چاہیے۔ اگر وہ کہیں انہ ینزل الی الخلیفہ الذی هو علیہ فلیس قول ذلک بشیء، اگر اس کا یہ نظریہ کہ جس کو وہ اپنا خلیفہ جانتا ہے اس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، امام فرماتے ہیں اس پہ کیا دلیل ہے کہ اس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہ لیس ینزل الی احد، کہتے ہیں فرشتے تو نازل ہوتے ہیں لیکن کسی پر نازل نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں فرشتے آ رہے ہیں، نازل ہو رہے ہیں، کہتے ہیں کسی پر نہیں ہو سکتے، کسی پر نازل نہیں ہوتے۔ امام فرماتے ہیں فلا یکن، یہ بھی ممکن ہے۔ کیوں؟ فلا یکن ان ینزل شیء الی غیر شیء، ممکن نہیں ہے کہ ایک شے نازل ہو غیر شے پر۔ ایک چیز جناب وجود رکھتی ہو، وہ وجود ہے، کیا مطلب فرشتے آ رہے ہیں لیکن کن پر نازل ہو رہے؟ کہتے ہیں کوئی آگے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب یوں کہنا چاہتے ہیں کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں اس پر جس کا آگے وجود ہی نہیں ہے، یہ مگر ممکن ہے عقلاً؟
آپ کہتے ہیں فرشتے تو نازل ہو رہے ہیں لیکن آگے سے کوئی کچھ نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام نے کیا استدلال پہ امام پہ غور کریں، کہتے ہیں فلا یکون ان ینزل شیء الی غیر شیء، شیء کون ہے؟ فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، کہتے ہیں یہ نازل ہو رہے ہیں، کن پر نازل ہو رہے ہیں؟ الی غیر شیء، اس وقت جو ہے ہی اصلا نہیں، کہتے ہیں یہ ممکن ہے مگر؟ کہتے ہیں جب آخر میں بات کہاں تک پہنچے گی، جب ہر طرف سے پھنس جائیں گے، آگے کہیں گے چھوڑ ان مطالعے پہ آپ بحث ہی نہ کرو، آخر میں کیا کہ میں انکالو وسیقولون لیس ھذا بشر، اس کو چھوڑ، ان چکروں میں نہ پڑو، ایسا کوئی ایسی باتیں بھی نہیں ہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ فقد ضلوا ضلالا بعیدا، پھر یہ تو گمراہ لوگ ہوئے۔ پس نتیجہ گفتگو یہ ہوا کہ یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں امر الہی کو لے کر، کس پر نازل ہوتے ہیں؟ یہ ہے ایک موقف ہے اہل بیت علیہ السلام کا، کہتے ہیں یہ مخصوص ہے پیغمبر اور عطرت پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کے ساتھ، انہی کے ساتھ ہے، ہر کسی پہ نازل نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں تقدیر نامہ لے کے آتے ہیں، نہیں کہ فرشتے وحی کی بات ہو رہی ہے، ایسا وحی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، تقدیر نامے کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں پورے سال کا اعمال نامہ ہر کسی کا نیک و بد سب کا اعمال نامہ جو ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جس کی خدمت میں یہ فرشتے لے کے آتے ہیں، اور وہ شخص جو ہے مکتب اہل بیت کے مطابق ہر زمانے کے ایک حجت خدا ہیں، اور اس وقت جو ہمارے زمانے میں حجت خدا ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف، ان کی خدمت میں فرشتے آتے ہیں۔ اس لیے بعض حدیثوں میں کیا کہا گیا؟ محدث اہل بیت علیہ السلام کے دار میں، دیکھیں ایک حدیث آخری ہم پڑھ لیں، حدیث نمبر 2 اسی چیپٹر کی، تو وہاں پہ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام علی ابن ابی طالب سے ہے کہ ان لیلۃ القدر فی کل سنۃ، کہتے ہیں لیلۃ القدر ہر سال ہوگی، وَإِنَّهُ يَنزِلُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَمْرُ السَّنَةِ، اس رات ایک سال کے جو امور ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، کیا کیا ہونا ہے، کیا انسان نیک کا مال کرنے کو اس کو روزی کیسے ملے گی، موت کا، اولاد کا، شادی کا، سارا سلسلہ پورے سال میں جو ہونے والا ہے۔ وَإِنَّ لِذَلِكَ الْأَمْرِ وُلَاتًا بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں پاک پیغمبر کے بعد اس امر کے لیے، جو امر الہی کو لے کے آ رہے ہیں، کچھ خاص والیان ہیں، والیان امر ہیں۔ امر نازل کن پہ ہوتا ہے؟ والیان امر پہ۔ تو راوی نے پوچھا من ہم، یہ ہیں کون والیان امر؟ تو امام علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں فقال انا واحد عشر من صلبی ائمۃ محدثون، میں اور میری صلب سے 11 امام، اور یہ کون ہیں؟ محدث ہیں۔ محدث کیا؟ یعنی فرشتوں کو ان سے مکالمہ رہتا ہے، گفتگو رہتی ہے، ارتباط رہتا ہے۔ بس ان حدیث کی روشنی سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ مکتب اہل بیت کے دروازے پہ آئیں گے تو یہ مطلب بڑا صاف و شفاف ہے قرآن کے اس نمونہ، کہ قرآن کی جو تعبیر ہے تنزل الملائکۃ والروح، یہ جو فرشتے نازل ہوتی ہیں، روح نازل ہوتا ہے، من کل امرین، ہر امر، تمام امر الہی کے ساتھ۔ یہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی شخص ہونا چاہیے، یہ تو آپ کہتے ہیں کوئی شخص ہی سرے سے نہیں ہے، کہتے ہیں یہ تو عقلاً محال ہے۔ اگر آپ کہیں کسی کافر پر ہے، فاسق پر ہے، تو یہ تو ذات باری تعالیٰ منزہ ان چیزوں سے کہ آپ نے جناب امر الہی کو ان پہ نازل کرے جو اصل کافر ہیں اور فاسق ہیں۔ پس ایک ہی مورد بچ جاتا ہے کہ اس شخصیات پہ نازل خدا یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کا گہرا ارتباط ہے فرشتوں کے ساتھ۔ یہ وہی شخصیات ہیں جو کہ منذر اور نذیر ہیں، اور نذیر حجت خدا ہیں پروردگار کی جانب سے۔ آج کے زمانے میں جو نذیر ہے، منذر ہے، حجت خدا جو ہے، جن پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں پورے سال کا تقدیر نامہ لے کر، وہ ہیں مکتب اہل بیت کے بارے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔